بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو درباری پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ ٹی وی پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آج ان سب باتوں کا صفایا ہو گیا۔ آج نعیم بخاری صاحب نے کورٹ کے سامنے جو اپنے بحث کیے ہیں اس میں نمایاں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اسمبلی کے فلور پہ تقریر کی اس میں انہوں نے غلط بیانی کی۔ نمبر دو، جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس میں بھی غلط بیانی کی۔ نمبر تین، جو دبئی اسٹیل مل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 12 ملین درہم ہمیں یہاں سے آئے اور جو بنیاد ہے ان کے تمام کیس کی، اور یہ 12 ملین درہم آئے اور ہم نے اس کو آگے قطریوں کو دیا اور کہانی بنی۔ ایک تو یہ تین مختلف کہانی ہیں، تو یا وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے ڈاکیومنٹ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ وزیر اعظم صاحب کی دونوں تقریریں جو ہے ان میں بھی تضاد ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انہی کی دی ہوئی ڈاکیومنٹ سے، دستاویزات سے، انہی کے فگر سے، انہی کے تمام چیزیں دی ہوئی سے ہم نے جو ایک تجزیہ کیا ہے وہ ہم نے کورٹ کے سامنے آج پیش کیا۔ وہ یہ ہے کہ دبئی کی مل جب بیچی گئی تو وہ خسارے میں تھی، وہ ایک بینکرپٹ پروجیکٹ تھا، اس سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا گیا۔ آج انہی کے دستاویزات سے جو ابھی فواد صاحب کے پاس موجود ہے، آپ کو ہم اس کی کاپی بھی دے سکتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ مل بیچی گئی تو جو سعودی نے 21 ملین درہم ڈالے بیچ میں، اس کے علاوہ 14 ملین درہم، 1 کروڑ 40 لاکھ درہم ابھی اس کی مزید لائبلٹیز تھی، یعنی 14 ملین لائبلٹیز تھی، 12 ملین کی بیچی گئی 1980 میں، یعنی کہ نیٹ 2 ملین درہم کا کم از کم خسارہ تھا، کم از کم۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور حساب بھی ہم نے کیا ہے، اگر وہ بھی اس میں ڈالیں تو 9 ملین درہم کا خسارہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی تمام قطری کہانی کی جو بنیاد تھی، وہ کہانی اپنی جگہ غلط ہے، فرضی ہے، مگر جو انہوں نے خود بنیاد بنائی تھی کہ یہ 12 ملین درہم سے شروع ہوا تھا کاروبار، وہ آج ختم ہو گئی کہانی۔ اس کو ہم نے دکھا دیا ہے کہ یہ کوئی 12 ملین درہم نہیں تھے، کہیں بھی یہ خسارے میں تھی، یہ بینکرپٹ فیکٹری تھی، کوئی پیسے نہیں کمائے گئے۔ دوسری بات، اگر یہ فرض کرے خود کہتے بھی ہیں نا 12 ملین درہم، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں پیش کی گئی کہ یہ 12 ملین درہم دبئی سے چلے تو کیا پیدل گئے، سوٹ کیس میں گئے، یا کسی بینک کے تھرو قطر گئے، یا جدہ گئے، یا لندن گئے۔ یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ آج کے بھانڈا کھول دیا گیا۔ 2004 نہیں، میں آپ کو عرض کروں یہ ہماری پٹیشن میں پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ دبئی کی فیکٹری سے کچھ نہیں بنا، بینکرپٹ تھی۔ اب آپ اگلی بات سنیں جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا اپنی قوم کو جب تقریر کی کہ 2005 میں جدہ کی فیکٹری ہم نے بیچی اتنے درہم کی، اور وہ سرمایہ تھا جو انہوں نے اپنے بچوں حسن اور حسین کو دیا کاروبار کرنے کے لیے، یعنی 2005 کے بعد۔ ہم نے ڈاکیومنٹ دیے ہیں جو 2001 سے حسن نواز بزنس کر رہے ہیں لندن میں، اور کچھ تھوڑی بہت ہی نہیں، ملین آف پاؤنڈز کی، کروڑوں پاؤنڈ کی بزنس کر رہے ہیں، اور اس میں سے 4-5 پراپرٹیز خریدتے ہیں 2005 سے پہلے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پیسے پاکستان سے گئے، اور وہ جو 12A ایون فیلڈ ہاؤس مے فیئر کا ایک 5واں فلیٹ ہے، اس کی تمام ڈاکیومنٹیشن ہے، قیمت بھی ہے 3,65,000 پاؤنڈ کا، 2004 میں خریدا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ حسن نواز جو 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ تھے اور کہتے تھے میں یہاں کرائے میرا فیملی دیتی ہے، وہ 2001 میں اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے، اور انہوں نے کروڑوں پاؤنڈ کی جائیداد 2005 سے پہلے جو لی، وہ کہاں سے پیسے آئے؟ آپ نے کشمیر شہزادے کو
عدالت نے ایز اے گواہ اس کے جرا کرنے کے لیے بھی درخواست کی؟ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہماری بحث چل رہی ہے. ابھی ہم نے صرف یہ 2 پوائنٹس جو ہیں ان کو کور کیا ہے. اب آئندہ ابھی بریک ہوا ہے اور بحث چلے گی. ہم قطری شہزادے کے خط کے اوپر بھی بات کریں گے اور مزید پوائنٹ ان کے اوپر بات کریں گے. ایسا سب مسئلے سب. میں جی صرف ایک اہم بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو نعیم بخاری صاحب نے جس کا ذکر کر دیا ہے. ابھی اس کی تفصیل میں وہ بعد میں بات کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جو جواب دیا تھا تو اس جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں پر یعنی ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں، موزیک فونسیکا کا خط دکھایا ہے BVI کے فائنینشیل انویسٹیگیٹر کے نام، جس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ نیسکول اور نیلسن وہ دونوں کمپنیاں جو یہ لندن کے 4 اپارٹمنٹس مے فیئر کے اون کرتے ہیں، وہ اس کی سول بینیفیشری مریم نواز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا. وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ ایسا زبردست ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا کہ وہ باقی دنیا کو تو نہیں پتا تھا اس کا، مریم نواز کو بھی اس کا نہیں پتا تھا، کیونکہ 2011 میں جب انہوں نے آ کے تقریر کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اس کے بارے میں. لیکن سب سے مزہ کا خیز بات یہ نکلی کہ جو کمپنیاں جن کے بارے میں سول بینیفیشری کہا گیا مریم نواز کو، اور جو 2 کمپنیاں مالک ہیں ان 4 مے فیئر اپارٹمنٹ کی، یعنی نیلسن اور نیسکول، اس سے اس ٹرسٹ ایگریمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک اور کمپنی ہے کومبر، ایک تو پتہ نہیں کتنی چوری کی ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ کمپنیاں بنانی پڑی ہیں. وہ کومبر کمپنی کے ٹرسٹ ایگریمنٹ ہے. شاید اس لیے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ اب اس کو چھپاتے وقت یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس جھوٹ کو ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 1.5 گھنٹے جو پروسیڈنگ چل رہی تھی، مجھے تو صرف سب سے زیادہ جس بات کا افسوس بار بار ہو رہا تھا کہ ایک ملک کا، ہمارا بدقسمت ملک کا وزیر اعظم، اور ایسا ویسا نہیں 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم، وہ قوم سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں پے در پے جھوٹ بولتا چلا گیا اور آج کورٹ کے اندر وہ تمام جھوٹ کھل کر سامنے ریکارڈز کے ساتھ آپ کے. ویری گڈ، تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اب تک کی ہونے والی کارروائی سے متعلق انہوں نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ کون سے نئے پوائنٹس آج اٹھائے گئے ہیں نعیم بخاری کی جانب سے، جو کہ آج لیڈ کر رہے ہیں PTI کی وکلاء کی ٹیم کو. اور یہ بھی کہا گیا کہ آج عدالت کی جانب سے بھی مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو اہم سماعت یہ جاری ہے سپریم کورٹ میں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوا ہے، جس کے بعد دوبارہ سے سماعت شروع ہو جائے گی. اور ابھی تک کی جو کارروائی ہے اس میں اہم ریمارکس عدالت کی جانب سے سامنے آئے ہیں. عدالت میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جدہ سٹیل ملز کے لیے آخر پیسے کہاں سے آئے، اور اگر ان کی تمام دستاویزات منی ٹریل موجود ہے تو وہ کہاں پر ہے. کم از کم عدالت میں تو